الرحمن السلام علیکم۔ آج 13 جنوری بروز جمعرات ہم بات کریں گے شہباز شریف کی ایف آئی اے کے کیس کے خلاف اور ایف آئی آر خارج کروانے کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر آج اہم سماعت ہوئی ہے اور چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب عدالت میں موجود تھے اور آج کی اس اہم سماعت میں امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے شہباز شریف کو اور شہباز شریف فیملی کو، جبکہ نیب کے جو سینئر پروسیکیوٹر ہیں فیصل زمان وہ بھی عدالت میں موجود تھے اور انہوں نے بھی، ان کو ابھی تک نوٹس تو نہیں ہوئے تھے لیکن وہ واچ کر رہے تھے، اور ایف آئی اے کے جو سینئر پروسیکیوٹرز ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے۔ آج 12:15 بجے اس کیس پر سماعت شروع ہوئی اور یہ 2 رکنی بینچ تھا شہباز شریف کے کیس پر۔ شہباز شریف نے ایف آئی اے کو بھی پارٹی بنایا ہوا تھا اور شہباز شریف نے نیب کو بھی پارٹی بنایا ہوا تھا بطور ادارہ، ایف آئی اے کو بھی اور نیب کو بھی۔ جب آج کی سماعت شروع ہونے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا الگ سا تھا اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا اور مجھے کانفیڈنس تھا قانون کی وجہ سے اور قانون کے تھوڑا سا نالج ہونے کی وجہ سے کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کویشمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ جب چالان سبمٹ ہو جائے اور عدالت کوگنیزنس لے لے تو پھر یہ معاملہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور آپ ایف آئی آر کو کویش نہیں کروا سکتے۔ ان سے غلطی بڑی یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے خلاف ایف آئی آر ہوئی تھی تو یہ اس ایف آئی آر کے خلاف ڈائریکٹ چلے جاتے اور اس ایف آئی آر کے خلاف جا کر یہ عدالت سے ریٹ جورسڈکشن میں یا 561A سی آر پی سی کے تحت جو کہ انہیریٹنس پاورز ہیں کرمنل لاء میں عدالتوں کی، اور وہ انہیریٹنس پاور ہائی کورٹ کی ہے، بہت بڑا سکوپ ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس یا کسی بھی ہائی کورٹ کے پاس 561A کے تحت، اور اگر 199 کے تحت ریٹ کر کے ریڈ ود 561A کی جائے تو پھر تو بہت بڑا سکوپ آ جائے گا۔ ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ یہ معاملات چلاتے رہے، یہ پیش ہوتے رہے، میڈیا کرتے رہے، انہوں نے مریم اورنگزیب کو بھیج کر، انہوں نے عطا تارڑ کو بھیج کر ایک دفعہ حملہ بھی کروایا تھا، پتھراؤ بھی ہوا تھا ایف آئی اے کے دفتر پر، وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ ایف آئی اے کے کیس کو ختم کروانے کے لیے ایک انوکھی منطق لے کر آئے تھے، اور آج جس طریقے سے شریف خاندان کے جو وکیل ہیں ان کے پاس بولنے کو بات نہیں تھی، کیس ہی کوئی نہیں تھا، وہ کبھی کوئی حوالہ دیتے کبھی کوئی حوالہ دیتے، اور کیسے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب ان کو روک دیتے تھے کہ نہیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، پہلے اس کا جواب دیں کہ آپ کی یہ جو درخواست ہے آپ کیسے دائر کر سکتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ماضی میں جو الزام لگایا جاتا ہے یا جو ناقدین ہیں، الزام تو بیسیکلی نہیں ہوتا، تنقید کی جاتی ہے ماضی میں، اور جو ہمارے کچھ ججز جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے جو ایک تنقید کی جاتی ہے، اور میں بڑے کانفیڈنس میں تھا کہ آنریبل چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب اس پورے معاملے کو قانون کے مطابق دیکھیں گے اور آج تاریخ بدلے گی۔ اور ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہے ایکسٹرا آرڈینری ریلیف کہ جب چالان سبمٹ ہو جائے، اور چالان سبمٹ ہونے کے بعد 2 سال ہو گئے ہوں، ایف آئی آر درج ہوئے، یہ 2019 میں ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اس ایف آئی آر کا جو نمبر ہے 39، یہ 2020 کے شروع میں جو ایف آئی آر ہے وہ دائر ہوئی تھی 39/2020، یہ اس کا نمبر ہے۔ 2 سال کے بعد کوئی کویشمنٹ کی طرف چلا جائے اور کہے کہ یہ ایف آئی آر خارج کر دی جائے اور یہ انکوائری اور پروسیڈنگز روک دی جائیں، تو میں نے ہم کیونکہ سارا دن دیکھتے ہیں کہ کویشمنٹ میں جب چالان سبمٹ ہو جائے اس کے بعد اس کا جو سکوپ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور عدالتیں انٹرٹین نہیں کرتی۔ کہیں نہ کہیں یہ تھا کہ کیونکہ شریف خاندان کا کیس ہے تو شاید ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈینری ریلیف مل جائے، لیکن الحمدللہ ایسا نہ ہوا، اور آج جسٹس نے پریویل کیا ہے اور شریف خاندان کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آج کی جب سماعت شروع ہوئی تو جو عدالت میں جو ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے 39/20، اس ایف آئی آر کو خارج کیا جائے اور ہمارے خلاف جو انکوائری ہے اس کو ختم کیا جائے۔ عدالت نے پوچھا کہ یہ ایف آئی آر کب دائر ہوئی تھی یا رجسٹر کب ہوئی تھی آپ کے خلاف، تو بتایا گیا کہ 2020 میں۔ عدالت نے کہا 2020 گزر گیا، 2021 گزر گیا، 2022 میں آ گیا، اور اب آپ کو خیال آیا ہے کہ یہ جو آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی یہ غیر قانونی تھی، تو اب کہاں تھے جب ایف آئی آر درج ہوئی تھی؟
تب آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں لکھی تھیں؟ کیا آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی تھیں کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے ایلیگیشنز پر پہلے ایک ریفرنس فائل ہو چکا ہے، تو جب وہ ریفرنس آپ کے خلاف فائل ہو چکا ہے اور آپ کے خلاف کوئی نئی ایف آئی آر آئی تو آپ کہاں سوئے رہے؟ آپ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ آپ نے جب انٹرم چلان سبمٹ ہو گیا، عدالت نے کہا آپ کی جو ریٹ پٹیشن ہے اس کا پیرا نمبر 39 ہے، اس پیرا نمبر 39 میں آپ نے یہ درج کیا ہے کہ انٹرم چلان سبمٹ ہو گیا ہے، تو جب انٹرم چلان سبمٹ ہو جائے، جب عدالت کوگنیزنس لے لے، تو اس کے بعد کیسے آپ ریٹ فائل کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کویشمنٹ کے لیے آ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہماری جو دو چیزیں ہیں، اگر ہم یہ عدالت کی بات مان کے اگر ہم یہ آرگو کریں کہ جب چلان سبمٹ ہو جائے تو اس کے بعد دو ریمیڈیز ہوتی ہیں، مجسٹریل ٹرائل میں 249A CRPC کے تحت ایکیوٹل کی اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور دوسری طرف جو اگر سیشن عدالت ہے یا کوئی اسپیشل عدالت ہے تو 265K CRPC کے تحت آپ درخواست دے سکتے ہیں، آپ اس ایف آئی آر کے حوالے سے آپ بریت لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے مائنڈ میں یہ بات تھی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 249A میں یا 265K میں تب آپ جاتے ہیں جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کے خلاف اس پورے کیس میں سزا آپ کو نہیں ہو سکتی یا آپ کو سنٹینس نہیں ہو سکتی، اور یہ جو پورا ایک ٹرائل چلے گا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہوتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ اس کیس میں آپ کو سزا نہیں ہو سکتی، تو آپ 249A میں یا 265K میں چلے جاتے ہیں چلان سبمٹ ہونے کے بعد، فرد جرم عائد ہونے کے بعد۔ جو امجد پرویز صاحب ہیں انہوں نے عدالت سے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں عدالت میں یہ نہیں کہنے آئے کہ ہمارے خلاف جو منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں، ہمارے خلاف جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، ہمیں سنٹینس ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، ہم اس میں نہیں آئے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف پہلے جب ایک کیس پینڈنگ ہو اور ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف لا اس پر کوگنیزنس لے چکی ہو اور وہ نیب عدالت ہے، اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد ایویڈنس شروع ہو جائے، تو پھر ہمارے خلاف ایک نیا کیس دائر ہونا انہی گراؤنڈز پر، انہی بنیادوں پر، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے 249A یا 265K میں جا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں سزا نہیں ہو سکتی، بلکہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ کیس چل ہی نہیں سکتا، ہمارے خلاف یہ کیس ہی غیر قانونی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ تو دیکھے گی عدالت جب اس نے کوگنیزنس لے لی ہے، اب ہم کیسے 561A CRPC کے تحت آپ کو ریلیف دیں؟ انہوں نے ایک کیس کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ ایک آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ میں یہ ہوا تھا کہ ایک ہی وقوعے پر مختلف ایف آئی آرز ہو گئی تھیں، ایف آئی اے نے بھی ایف آئی آر درج کر دی، عام پولیس نے بھی ایف آئی آر درج کی، اس پر پھر عدالت نے کیا کیا کہ عدالت نے کہا کہ اس معاملے کو کمپیریزن کیا جائے، اور کمپیریزن کرنے کے بعد عدالت نے ایک کارروائی کو جاری رکھا اور باقی کارروائیوں کو ختم کر دیا۔ ہمارا کیس یہ ہے، عدالت نے کہا جب آپ اتنے سمجھدار بن رہے ہیں، آپ نے اسپیسیفکلی اپنی ریٹ پٹیشن میں ایف آئی آر کو کویش کروانے کی بات کی ہے، جو ایف آئی اے کی جو ہے ایف آئی آر ہے، جو ایف آئی اے نے آپ کے خلاف کارروائی کی ہے، آپ صرف اس کو کویش کروانا چاہتے ہیں، اور آپ ہمیں حوالے دے رہے ہیں کہ کوئی دو کیسز تھے، دو الگ الگ، ایک ہی کیس تھا، ایک ہی وقوعہ تھا، دو الگ الگ اتھارٹیز نے وہ الگ الگ آپ کے خلاف کوئی مقدمے ان کے خلاف درج کیے تھے، اور عدالت نے کہا ہم کیسے کمپیریزن کریں کہ آپ کے خلاف جو نیب کا ریفرنس ہے جو کتنے والیوم پر مشتمل ہے، 49 والیوم پر مشتمل ہے نیب کا ریفرنس منی لانڈرنگ کا شریف خاندان کے خلاف، عدالت نے کہا ہم کیسے کمپیریزن کریں کہ ایف آئی اے کا جو کیس ہے اس میں بھی وہی بات ہے، نیب ریفرنس میں بھی وہی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے اٹیسٹڈ کاپیاں لگائی ہوئی ہیں اس ریفرنس کی۔ عدالت نے کہا کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں، آپ نے ایک ہی پروسیڈنگ کے حوالے سے ریٹ کی ہے، آپ نے ایک ہی پروسیڈنگ کو ختم کرنے کی بات کی ہے، آپ نے اس ریفرنس میں ہوتا یہ کہ آپ دونوں پروسیڈنگز کو اس میں چیلنج کرتے، عدالت کے پاس چلیں، آپ کا کیس بنتا نہیں ہے، فار دی سیک آف آرگومنٹس آپ جس قانون کا اور جس سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا دے رہے ہیں حوالہ، وہ بھی 1997 کی ہے، اور اس کے بعد لا چینج ہو چکا ہے، اس کے بعد نئی ججمنٹس آ چکی ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کا حوالہ یا اس کے اوپر ریلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم تب مانتے جب آپ نے دونوں پروسیڈنگز کو چیلنج کیا ہوتا،
اور آپ نے کہا ہوتا کہ یہ نیب کی پروسیڈنگ ہمارے خلاف کوئی ایک چل سکتی ہے، یا نیب کی چلائیں یا ایف آئی اے کی چلائیں، تو پھر ہم کمپیریزن کرتے، پھر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی۔ آپ نے تو اپنے ریٹ میں چیلنج ہی نہیں کیا، جو آپ نے چیلنج نہیں کیا، جو آپ نے گراؤنڈ نہیں لی، اور آپ اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ وہ چلنے دیں اور آپ اس کو ختم کریں، تو عدالت نے کہا پھر یہ تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے نا کہ کس کو چوز کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر دو اسپیشل قوانین ہیں تو الگ الگ ڈیفرنٹ جو عدالتیں ہیں وہ اس کو الگ الگ دیکھ سکتی ہیں، الگ الگ اس معاملے کو سن سکتی ہیں کہ نیب کا اگر قانون ہے۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ نیب کے ریفرنس میں ہمارے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، ہمارے خلاف بے نامی اکاؤنٹس کا کیس ہے، ہمارے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس ہے۔ جو یہاں پر ایف آئی اے کے سامنے کیس ہے اس میں بھی یہی 3 ہمارے خلاف ایلیگیشنز ہیں۔ تو عدالت نے کہا کہ اگر الگ الگ قانون ہے، وہ نیب آرڈیننس کے تحت جو اوفینس آتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو ایف آئی اے کے انڈر جو اوفینس آتے ہیں وہ ایف آئی اے دیکھ رہی ہے۔ اس پر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ امجد پرویز صاحب آپ ایک اور بات بھی یاد رکھیں، آپ ایف آئی اے کی ایف آئی آر کو کویش کروانے آئے ہیں جس کا آج تک کوئی بھی ایسا پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ایف آئی اے کی ایف آئی آر خارج ہوئی ہے۔ ہمیشہ ایف آئی آر کرمنل لاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی تھانے کی کسی پولیس نے درج کی ہے، رجسٹر کی ہے، اور وہ کویش ہوتی ہے۔ ایف آئی اے کی ایف آئی آر آپ کویش کروانے آئے ہیں، آپ اس بات کو بھی مائنڈ میں رکھیں کہ یہ بالکل ٹوٹلی الگ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا جناب اس میں 1-2 ججمنٹس ہیں تو صحیح کہ ایف آئی اے کی بھی ایف آئی آر کویش ہوئی، پھر عدالت نے کہا کہ وہ جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر کویش ہوئی ہوگی وہ کسی ٹائم پر ہوئی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 سال کے بعد آپ آ جائیں اور آ کے آپ جب انٹرم چلان سبمٹ ہو جائے اور آپ کو خیال آ جائے اچھا یہ گئے تھے کہ ہم پروسیڈنگز بھی رکوا دیں گے، پروسیڈنگز رکیں گی تو کل 14 جنوری کو بیل کے اوپر سماعت ہے، سارا کچھ رک جائے گا، کچھ نہ ہوا۔ جب ہر طرف سے یہ پھنس گئے تو انہوں نے کہا جناب ہماری عدالت سے گزارش ہے، ہم اس درخواست کو واپس لے لیتے ہیں، اور اس درخواست کو واپس لے کے ہم نئی درخواست اگر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں فائل کرنی چاہیے تو ہمیں پرمیشن دے دیں، ہم نئی درخواست دائر کر دیں گے، اور اس میں اگر ہم سمجھتے ہیں اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کے بعد کہ کمپیریزن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کون سا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، یہ وہ سٹیج ہی نہیں ہے کمپیریزن کی۔ مجھے یہ بتائیں کوئی بھی قانون کا طالب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ہے نیب کی کارروائی جس میں ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے، ایک ہے جس میں چلان سبمٹ ہو چکا ہے، عدالت کس کو ختم کرے گی؟ اس میں بھی چلان اور چارج فریم ہو چکا، اس میں بھی چلان سبمٹ ہو چکا، کیسے ختم کرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اور کہا کہ اب بے عزت ہونے سے بہتر ہے ہم واپس لے لیں۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، بصیغہ واپسی خارج شد، عدالت نے یہ آرڈر لکھوا کے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی اور ایمڈی بنتی ہے تو آپ کرتے پھریے گا، یہ نہیں آپ کی پٹیشن بنتی، اس پٹیشن پہ آپ کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا، اس پٹیشن پہ آپ کی بات نہیں سنی جا سکتی، یہ اللیگل ہے، یہ ناقابل سماعت ہے، یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، ایف آئی اے کی ایف آئی آر کویش آپ کروا ہی نہیں سکتے، آپ اس انکوائری کو رکوا ہی نہیں سکتے۔ اتنی تاریخی ذلت آج اٹھانا پڑی شریف خاندان کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے، اور میں جو اکثر کئی دوست ہیں تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے حوالے سے یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، مجھے ایک امید ہے بطور قانون کا طالب علم کہ جو ہماری آنریبل عدالتوں کے حوالے سے ماضی میں تنقید ہوتی تھی انشاءاللہ اس کا راستہ بند ہوگا۔ اور ایک آخر پر ایک آپ کو بات بتا دوں ٹیکنیکل، ان کو یہ لگا تھا کہ یہ نیب کے بینچ کے پاس چلی جائے گی، اور نیب کا بینچ جسٹس صداقت عباسی صاحب اور جسٹس شہرام سرور صاحب ہے، تو ان کو شاید لگتا ہوگا ان کے مائنڈ کے مطابق کہ وہ جو ہے وہ ریلیف دینے والا بینچ ہے، تو یہ وہاں سے ریلیف لے لیں گے، کوئی کارروائی رکوا دیں گے، نوٹس جاری کروا دیں گے، کچھ ہو جائے گا۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ کیس نیب کے بینچ میں نہیں جائے گا، یہ کیس چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں چلا جائے گا، اور جہاں ان کے پاس ہاتھ پاؤں مارنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا، ان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ ٹیکنیکلی یہ کچھ اور سوچ کے گئے تھے لیکن ہوا کچھ اور بڑا دلچسپ ہوا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ نئی درخواست دائر کرتے ہیں، نئی درخواست پر دوبارہ شریف خاندان کو سبکی اٹھانا پڑتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔